السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 29۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جلدی جلدی کمنٹ کریں جب تک میں آگے کی سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں۔ نک آسمان کی طرف دیکھے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے، پر اس کی نظریں گارڈن میں لگے جھولے کی طرف بڑھتی، جہاں دیکھتے ہی نک کے ذہن میں آئینہ کا خیال فوراً سے اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ آئینہ، کیوں میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو؟ کیوں مجھے بے سکون کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا، تم میرے ٹائپ کی بھی نہیں ہو، پھر بھی میں تمہیں دماغ سے نہیں نکال پا رہا ہوں۔ نک جھولے سے نظر ہٹائے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اپنے بے چین دل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، تم تو چلی گئی، ساتھ ہی میرا سکون بھی لے گئی۔ نک اپنے دل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، تم جیسی لڑکیاں اسی لیے نہیں پسند جو آئے بھی اپنی مرضی سے اور جائے بھی اپنی مرضی سے۔ مجھے نہیں پسند تم، ہاں نہیں، تم میرے ٹائپ کی ہو ہی نہیں۔ نک زمین کی طرف دیکھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے خود سے کہتا ہے، محبت میں ٹائپ نہیں ہوتی، جس سے محبت ہو جائے وہ ہر ٹائپ میں اچھا ہی لگتا ہے۔ نک کے سامنے سکندر بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ بارش میں بھیگتے ہوئے نک کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ نک کہتے ہی سکندر کو کراس کیے وہاں سے جانے لگتا ہے، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو میں وہاں سے گزر چکا ہوں۔ سکندر نک کو جاتا دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں کسی مرحلے سے نہیں گزر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ نک مڑ کر سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہتا ہے، اظہار کیے بغیر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، چاہے محبت ہو یا چیز، اظہار ضروری ہوتا ہے۔ سکندر نک کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن دوسرے سے کرنے سے پہلے خود سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار محبوب سے کرنے سے پہلے خود سے کرو، اپنی کشمکش کو ختم کرو۔ محبت ہے تو قبول کرو، نہیں تو دفع کرو، لیکن جو کرنا ہے وہ کرو، اس طرح مجنوں بنے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سکندر نک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے محبت، نک کہتے کہتے خود ہی لڑکھڑانے لگتا ہے، مجھے محبت نہیں ہے کسی سے، میں اس جیسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ نک سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں پہلے سے تو نہیں جانتا ہوں، لیکن محبت کے بارے میں ضرور جانتا ہوں۔ جب ایک انسان ہی ذہن میں گردش کرنے لگ جائے، جب دل اس کے نام پر، اس کے تصور پر دھڑکنے لگ جائے، تو سمجھ جاؤ تم نے اپنی بربادی کی کہانی کی شروعات اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ یہ تمہیں سکون تو دے گی، لیکن تڑپانے کے بعد تم ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ بے چین رہو گے۔ سکون جانتے ہو کہاں ملے گا تمہیں؟ سکندر نک کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے، کہاں؟ نک دھڑکتے ہوئے دل سے سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، وہی، اس کے پاس جسے دل دیکھ کر خود سے دشمنی موڑ لی ہے تم نے۔ سکندر نک کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے کہتا ہے، محبت کا دوسرا نام سکون ایسے ہی نہیں ہے، یہ واقعی میں سکون ہے جو انسان کی روح کو ملتا ہے، اور جب تک یہ نہیں ملتا ہر بندہ بے سکون رہتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں محبت کمزور دلوں کا کام نہیں ہے، اس میں صبر اور انتظار جسم سے روح کھینچنے جیسے اذیت دیتی ہے۔ خدا کسی کو کسی سے محبت نہ کروائے، اگر کروا دے تو اسے محرم بننے کے سفر پر بھی لے آئے، کیونکہ نامحرم سے محبت صرف محبت ہوتی ہے اور محرم سے محبت نہیں، عشق ہوتا ہے۔ خدا تمہیں اس سفر پر بنا لڑکھڑائے چلنے کی توفیق دے اور تمہیں منزل نصیب کرے۔ سکندر نک سے نظریں ہٹائے آسمان کی طرف چہرہ کیے بارش کی پانی کی بوندوں کو اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے ہوئے دل سے نک کے لیے دعا کرتا ہے۔ سکندر کی بات مکمل ہوتے ہی نک اسی پل مڑتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کی وہ حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ نک کے جاتے ہی نک کی جگہ ہاتھ میں چھتری تلے کھڑی ہوئی امیمہ نے لے لی تھی۔ سکندر کے قریب آئے چھتری سکندر کے سر پر کیے مزید بوندیں اس کے چہرے پر پڑنے سے وہ روک چکی تھی۔ سکندر بارش کو خود پر نہ محسوس کرتے ہوئے سکندر آنکھیں کھول کر جیسے ہی دیکھتا ہے، امیمہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سکندر بھی مسکرا پڑتا ہے۔ مشورہ دے دیا؟ امیمہ سکندر سے پوچھتی ہے۔ سکندر سر ہلاتے ہوئے حامی بھرتے ہوئے امیمہ کے قریب آتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ امیمہ کی نظر سکندر کے چہرے پر ہی تھمی ہوئی تھی۔ محبت یا پھر عشق کی کہانی اور کہانی کی شروعات۔ سکندر امیمہ کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ میں محبت کرتا ہے؟
نیک لڑکیوں سے محبت کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ صرف اس سے دل بہلانے کا سامان لگتی ہے جو اس کی زندگی میں صرف رونق لگانے آتی ہے اور جاتی ہے۔ امامہ سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، عورت دل بہلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ اس سے ہو گیا ہے۔ سکندر اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی امامہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں سوچتا ہے۔ امامہ سکندر کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں سوچتا ہے، تم خود کو اور مجھے ہی لے لو۔ جہاں میں نے تم سے محبت کر کے اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے اتنا سوچ رکھا ہے، وہاں تم نے مجھے صرف دور ڈھکیلنے کا سوچا ہوا ہے۔ سکندر امامہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے مایوس سے لہجے میں کہتا ہے، تمہیں وقت چاہیے، تمہیں دے رہا ہوں، پر جتنا وقت تمہیں دے رہا ہوں اس سے کہیں گنا زیادہ مجھے یہ وقت خود کے لیے مشکل اور عذاب لگتا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی نہیں اور اب انتظار مجھ سے نہیں ہوگا۔ سکندر امامہ سے ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم کبھی محبت نہیں کرو گی مجھ سے؟ سکندر ایک قدم اور پیچھے کی طرف بڑھاتے ہوئے امامہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، محبت زبردستی کی جانے والا عمل تو نہیں ہے؟ امامہ سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس پر پانی کی بوندیں پڑتی دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تو نہ تو زبردستی اور نہ ہی آسانی سے کر رہی ہو، بس تڑپا رہی ہو مجھے، تڑپا لو جتنا تڑپا سکتی ہو، آخری منزل تو میں ہی ہوں۔ سکندر پلٹ کر گارڈن میں لگے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سچ میں محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ امامہ سکندر کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے، میں تو سچ میں کر بیٹھا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کب ہوگی بھی یا نہیں۔ سکندر پودوں میں سے ایک چھوٹے سے لال گلاب کو نکلتا دیکھ اسے ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بھی ہو گئی ہے۔ امامہ سکندر کے بالکل پیچھے کھڑی ہو کر کہتی ہے، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک سیکنڈ، سکندر پھول کو دیکھتے ہوئے رک کر امامہ کی طرف بات پر غور کرتا ہے۔ کیا کہا؟ سکندر جھٹ سے پلٹ کر دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھتا ہے، سنا نہیں؟ امامہ سکندر کے حیران کن چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، دوبارہ بولو۔ سکندر امامہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بھی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی سی محبت آپ سے۔ امامہ سکندر کے سر پر چھتری کرے اسے چھتری تلے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، دوبارہ بولو۔ سکندر حیرانگی سے دوبارہ کہتا ہے، مبارک آپ کے صبر کا پھل آپ کو نصیب ہوتا ہے، ہو گئی مجھے محبت آپ سے۔ امامہ سر اٹھا کر سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کیوں ہوئی؟ سکندر حیرانگی سے کہتا ہے، بس ہو گئی۔ امامہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، کب ہوئی؟ سکندر دھڑکتے ہوئے دل سے جلدی سے بول پڑتا ہے، ہو گئی نا بس۔ امامہ اپنا منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہتی ہے، کسی کو بھی مت دیکھو، مجھے دیکھو اور بتاؤ کب ہوئی، کیوں ہوئی؟ سکندر امامہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے، آج ہوئی، اسی بارش میں، وہی اسی پل میں ہوئی۔ امامہ بارش میں ہاتھ کیے اپنے ہاتھ پہ پانی کی بوندیں گرتے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو اپنے ہاتھ سے نظریں ہٹائے۔ امامہ جیسے ہی سکندر کی طرف دیکھتی ہے، سکندر امامہ کو بنا کچھ بولنے کی مہلت دیے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ آج دوسری بار تھا جب سکندر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیے تھا۔ سکندر کی اچانک سے اس حرکت پر بوکھلاہٹ میں امامہ کے ہاتھ سے چھتری گرنے والی ہو گئی، پر وہ اسے گرنے نہیں دیتی ہے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ دوسری طرف ہیر وجدان دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں قید مست ہو کر سوئے پڑے تھے۔ بجلی کی کڑک گرجدار آواز پر ہیر کی آنکھ کھلتی ہے، ڈر کے مارے دھڑکتے ہوئے دل سے وہ اٹھتی ہے۔ اپنے آپ کو وجدان کی باہوں میں دیکھتے ہوئے ہیر اپنے آپ کو پرسکون کرتی ہے۔ دونوں کمبل میں لپٹے ہوئے ہیر وجدان کے سینے پر سر رکھے ہوئے سوئی پڑی تھی۔ ہیر وجدان کے سینے سے سر ہٹائے وہ بند آنکھوں سے انگڑائی لیتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیڈ پر لیٹتی ہے۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس کی نظر اپنے بازو پر پڑتی ہے جس پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیر جلدی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اپنے آپ پر کپڑے نہ محسوس کرتے ہوئے ہیر جھٹ سے اپنی شرٹ تلاش کرنے لگتی ہے۔ بیڈ کے کنارے پر پڑی اپنی شرٹ کو جلدی سے اٹھائے وہ پہنتے ہوئے ہیر کی نظر کھڑکی پر پڑتی ہے جو دن میں بھی رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہیر شرٹ کی زپ بند کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جاتی ہے، کھڑکی کے دروازے کھولے وہ جیسے ہی باہر دیکھتی ہے، تیز گرجدار بجلی کی آواز پر ہیر اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ ابھی تک بارش ہو رہی ہے، ہیر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، موسم تو مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وجدان اٹھے۔ ہیر بنا وجدان کی طرف دیکھے اسے آواز لگاتی ہے، وجدان اٹھ جائے نا، دیکھیں باہر موسم خراب ہو رہا ہے اور بھی زیادہ۔ ہیر وجدان کو اس کی بیڈ پر چڑھے گھٹنوں کے بل اس کے قریب آتے ہوئے کہتی ہے، ہیر سونے دو یار۔ وجدان بنا آنکھیں کھولے کہتا ہے، وجدان اٹھے نا، گھر چلتے ہیں، یہاں موسم بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہیر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ایک آنکھ ہلکی سی کھولے سرسری سی نظر ہیر پر ڈالتا ہے، اس کا رخ دوسری طرف دیکھے وجدان ہیر کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ وجدان! ہیر وجدان پر گرتے ہوئے اسے آواز لگاتی ہے۔ وہ وجدان کے سینے پر ایسے جا گرتی ہے جیسے چپک گئی ہو اس سے۔
उससे मैं हूँ यहाँ तो डर क्यों रही चिपक गई हो उससे, मैं हूँ यहाँ तो डर क्यों रही हो। वजदान हीर के चेहरे से बालों को हटाते हुए पूछता है, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है टी में। मौसम कभी भी इस बार ये बिन मौसम बारिश आई है, और वो भी इतनी भयानक टाइम की। हीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, और कहते हुए खुद ही खामोश हो जाती है। तुमने बारिश की दुआ मांगी थी ना। वजदान हीर के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने। हीर झट से सर उठाकर पूछती है, हनीमून पर जाने के लिए। वजदान से याद दहानी करवाता है, हाँ मैंने मांगी थी, तो क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है। हीर हैरानगी से आसमान को देखते हुए पूछती है, शायद तुम्हारी दुआ में ताकत और शिद्दत इतनी थी कि अल्लाह ताला ने वक्त लगाने से पहले ही कबूल कर ली। वजदान दोबारा हीर का सर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, इस मौसम में तो हम कहीं भी जाने से रहे, लेकिन मैंने घर जाना है। आप मुझे लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं। हीर वापस सर उठाकर वजदान के चेहरे को उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए जवाब देता है, कैसा सरप्राइज। हीर वजदान के ऊपर से उठते हुए पूछती है, वो तो तुम्हें घर जाकर पता चलेगा। वजदान हीर को देखते हुए थोड़ा सा उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाता है, कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे पता है आप कंजूस आदमी हैं, कुछ अच्छा नहीं देते। हीर बेड पर कहते हुए बेड से उतरने लगती है कि वजदान उसकी हुडी को पकड़कर वापस उससे अपने करीब बेड पर गिरा देता है। वजदान। हीर अचानक से गिरने पर कहती है, वजदान अब की बार हीर के ऊपर आए उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़े हुए वो हीर के चेहरे पर से जाते तासुरात को देखने लगता है। कुछ कहने लगी थी तुम। वजदान दोनों हाथ उसके सर से ऊपर किए उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। हीर बौखलाते हुए कहती है, पर मुझे कुछ तो सुनाई दिया था। वजदान उसकी हुडी की जिप को धीरे धीरे से खोलते हुए कहता है, फिर शुरू हो गए हैं आप। हीर वजदान की बहकती हुई निगाहों को देखते हुए कहती है, तुमने हनीमून पर जाना था ना। मौसम ने तुम्हारे प्लान तो कैंसिल कर दिए थे, लेकिन मैं तुम्हारे बाकी के इरादे नहीं करूँगा। वजदान जिप को खोलते हुए खोल हीर की जानिब तक खोल चुका था। अगर उससे नीचे गए तो मैं आपका हश्र कर दूंगी। हीर वजदान के चेहरे की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हें हनीमून पर जाना था यार, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। वजदान के हाथ जिप को मजीद खोलने से रुक गए थे, मेरी या अपनी। हीर अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहती है, पर वजदान उन्हें नहीं छोड़ता है। वजदान। हीर उसकी आंखों में देखते हुए क्या पुकारती है, जी मेरी जान। वजदान हीर के चेहरे के करीब आते हुए कहता है, जिप बंद कर दे। हीर उसे मजीद करीब आता देखते हुए कहती है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया कुछ। वजदान हीर के कान पर किस करते हुए कहता है, आपने कल कर लिया है जो करना था, अब नहीं। हीर वजदान के किस पर अपनी आंखें बंद कर लेती है, थोड़ा और करने दो, फिर न जाने ये वक्त ये मौका मुझे नसीब हो या ना हो। हीर के गाल पर अपना गाल लगाए उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, वजदान जो मर्जी बहाने तलाश कर ले, अब कुछ नहीं होना, हटे मेरे ऊपर से। हीर वजदान के गाल से अपना गाल दूर करते हुए कहती है, हीर। वजदान ने बेबसी से नाम पुकारता है, वजदान। हीर ने उसी अंदाज में उसका नाम पुकारती है। वजदान का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन वो हीर को आज़ाद करने लगता है। तुम गंदी बच्ची हो। वजदान बेड पर पैर लटकाए हुए बोलने लगता है, हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं ना, मैं ही तो गंदी हूँ। हीर अपनी हुडी की जिप बंद करते हुए बेड से उतरती है और कमरे के स्लीपर्स पहनने वो वॉशरूम में घुस जाती है। हीर के जाते ही वजदान उसे देखते हुए हंस पड़ता है, और अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए वो सोफे की तरफ बढ़ता है, जहाँ सोफे पर उसकी हुडी में उसका मोबाइल पड़ा होता है। वजदान हुडी की जिप खोले उसे पहनने लगता है कि वजदान का मोबाइल बच पड़ता है। हुडी की जीप से मोबाइल निकालें, आंखों के सामने किए मोबाइल पर अली का नाम देखते हुए वजदान गहरी सांस लेते हुए वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखता है और कॉल उठाता है। काम हो गया। वजदान कॉल उठाते ही पूछता है, जी हो गया। अली के 3 बोल सुनते ही वजदान फ़ोन बंद कर देता है, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने लग गया था। हीर मुंह हाथ धोए फ्रेश होकर अपनी हुडी की बाजुकों ने उसे नीचे उतारते हुए बाहर की तरफ बढ़ रही थी। वजदान हीर को देखकर गहरी सांस लेते हुए अपनी हुडी की जिप बंद करता है। मोबाइल ट्राउज़र की जेब में डाले वजदान सोफे पर बैठकर अपने शूज़ पहनने लगता है। हीर भी सोफे की तरफ बढ़े शॉपिंग बैग में से अपने शूज़ निकालकर सोफे पर बैठे पहनने लगती है। कुछ खाना है। वजदान उसे शूज़ की लेसेस बांधते देखते हुए पूछता है, घर जाकर खाऊंगी मैं। हीर शूज़ की लेसेस बांधते हुए कहती है, चले अब। हीर दोनों शूज़ों को बांधे वजदान के सामने हाथ किए खड़ी होकर पूछती है,
चलो। वजदान हीर का हाथ पकड़ते हुए कहता है। हीर अपने दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ लेती है जिसमें कल वाले कपड़े थे उसके। वजदान उसके हाथ से बैग लिए हीर का हाथ अपने हाथों में पकड़े वो उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले जाता है। काउंटर पर रूम की पेमेंट किए वो दोनों होटल से बाहर निकल पड़ते हैं। कहीं जाने वाले हालात तो नहीं थे, लेकिन हीर की बात पर वजदान अब वापस पीछे की जानिब कदम नहीं बढ़ाना चाहता था। दोनों आसमान से बरसते हुए सावन को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखते हुए वो आगे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वजदान जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट संभालता है और हीर फ्रंट सीट। बारिश का पानी किसी पत्थर से कम नहीं लग रहा था। हीर वजदान दोनों गाड़ी में सवार। वजदान एहतियात से धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हीर को वापस घर ले आया था। घर के दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क किए वजदान दो पल के लिए अंदर ही बैठे हुए हीर को देखते हुए गहरी सांस लेता है। वजदान के निकलने से पहले ही हीर गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हो चुकी थी। अंदर जाते ही उसकी नज़र लिविंग एरिया में खड़े हुए अली अजरा एडॉन्स पर जाती है जो परेशानी के आलम में वहां खड़े हुए थे। हीर दूर से ही उनके लटके हुए चेहरे देखकर परेशान होती हुई उनके पास आती है। क्या हुआ आप सबको? हीर लिविंग एरिया में पहुंचते हुए पूछती है। हीर की आवाज़ पर सब पलटकर पीछे की जानिब देखने लग जाते हैं। हीर को जवाब देने से पहले पीछे से आते हुए गुस्सेली नज़रों से कोल्ड फेस के साथ हुडी के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए एक हाथ ट्राउज़र की जेब में डाले वजदान उनकी जानिब बढ़ रहा होता है। वजदान लिविंग रूम में दाखिल होता है और सब वहाँ से बिना कुछ बोले सर झुकाकर चले जाते हैं। क्या हुआ सबको? हीर मुड़कर वजदान से पूछती है। वजदान हीर की बात का जवाब देने के बजाय उसे छोड़े आगे सोफे की तरफ बढ़ता है और चौड़ा होकर बैठते वो हीर को टेबल पर खाली खाकी रंग के लिफाफे की तरफ उसे देखने का इशारा करता है। ये क्या है? हीर टेबल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछती है। तुम्हारा सरप्राइज? वजदान सर हीर को सर तपैर देखते हुए कहता है। किस चीज़ का सरप्राइज? हीर लिफाफे पर लगी सॉरी को खोलते हुए पूछती है। जीत तो मेरी हुई है, लेकिन चलो खैर है, आखिरी सरप्राइज तो तुम्हें देना बनता है। आखिरी सरप्राइज? हीर वजदान की बात को गौर से सुनते हुए हैरानगी से उसके अल्फाज दोहराती है। हाँ, आखिरी सरप्राइज, खोलो इसको। वजदान सोफे से उठकर हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है और कहते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है। वैसे मैं ये तुम्हें तुम्हारे हमारे हनीमून पर देने वाला था, पर वहाँ जाकर ये सब करना सिर्फ पैसों का ज़िया होता है और तुम पर मज़ीद अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ मैं। वजदान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान, बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं आप? हर लिफाफे को खोलने की बजाय वजदान की सख्त और कड़वी बातें सुनते हुए उसकी तरफ देखने लग जाती है। क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत के हकदार तो नहीं हो, इस बात का अंदाज़ा हो गया है। वजदान पानी गिलास में डाले हीर को देखते हुए पानी पीते हुए कहता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हीर वजदान की नज़रों को देखते हुए पूछती है। क्योंकि तुम मेरी इन्हीं बातों की हकदार हो। लिफाफा खोलो, सरप्राइज नहीं देखना है। वजदान हीर के सामने खड़े होकर अपने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से लिफाफे की जानिब इशारा करते हुए कहता है। हीर अब की बार लिफाफे को खोलने लगती है। गहरी सांस लेते हुए वो लिफाफे में हाथ डाले कागजात को बाहर निकालती है। फैजान पानी पीते हुए हीर के चेहरे के एक एक नखूश को बगौर देखने लगता है। क्या है ये? हीर कागजात निकालते हुए खुद से पूछती है। हीर की नज़र जैसे ही उन कागजात पर पड़ती है वो वहीं ठहर जाती है। सफ़ेद रंग के कागज़ पर ब्लैक कलर से बड़े बड़े अल्फाजों में लिखे हुए अल्फाजों पर हीर साकित खड़ी हुई उसको देखने लगती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिवोर्स। ये क्या है वजदान? हीर सर्टिफिकेट से नज़र हटाकर वजदान को देखते हुए पूछती है। एक और सरप्राइज भी है अंदर। वजदान आंखों से उसे लिफाफे में देखने का कहता है। हीर के हाथ कांपने लग गए थे, सांसों की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए लिफाफे में हाथ डाले अंदर क्या है देखती है। डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ अंदर एक और कागज़ होता है। ये कागज़ को निकाले देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। ये तुम्हारी कीमत है मेरे साथ वक्त गुजारने की, काफ़ी बड़ी रकम है। ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी आगे की तुम्हारी। साइन करो और जाओ यहाँ से, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरजान हीर के हैरान कुन चेहरे को देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहते हुए हीर की तरफ बढ़ता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। बकवास? बकवास नहीं है, सच है। तुम आसानी से मिल नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। अगर आसानी से मेरी हो जाती तो ये सब ना करना पड़ता। वजदान ग्लास टेबल पर रखे हीर के करीब आए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए वो गहरी सांस लेते हुए पलटकर घर के दरवाजे की तरफ देखती है। गुस्सा आ रहा है? वजदान हीर की तरफ देखते हुए पूछता है। कोई फ़ायदा? कुछ नहीं कर सकती हो। वजदान सीधे खड़े होते हुए कहता है। ऐसा मजाक मत करें मुझसे वजदान। हीर गुस्से में वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। मजाक नहीं है हीर, सच है। तुम्हारा तुम सिर्फ ज़रूरत थी जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम।
وجدان صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرا سچ یہ ہے کہ وجدان میں آپ کی بیوی ہوں، رکھیل نہیں کہ بکواس اپنے تک ہی رکھے۔ ہیر کاغذات ٹیبل پہ پھینکتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، بکواس نہیں ہے، سچ ہے، میں سائن کر چکا ہوں، تم بھی کرو اور میرے گھر سے جاؤ۔ ڈیول کا نام برداشت نہیں مجھے، اس کی بیٹی کو برداشت کروں گا؟ میں مذاق چل رہا ہے کیا؟ وجدان ہیر کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لیتی ہے۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہے ہیں؟ 3 سے آپ یہی کر رہے ہیں میرے ساتھ، ہر دن عذاب بنا دیتے ہیں آپ، میرا چاہتے کیا ہے؟ ہیر روتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، تم سے طلاق؟ وجدان پرسکون لہجے میں جواب دیتا ہے جیسے اسے کبھی کسی بھی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ وجدان ہیر بے بسی سے نام پکارتی ہے، ہاں ناٹک مت کرو، سائن کرو، چیک اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، دماغ خراب مت کرو میرا۔ وجدان پیپرز ہیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، میں سائن نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ ہیر بھی دو ٹوک انداز میں کہہ کر واپس مڑے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، سائن نہیں کرو گی تو ہمیشہ میرے نام پر بیٹھی رہو گی، میں مڑ کر نہیں دیکھوں گا تمہیں۔ وجدان صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، منظور ہے مجھے، آپ نے مجھے بھلے اپنی رکھیل سمجھا ہوگا پر میں نے آپ کو شوہر ہی مانا ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وجدان ہیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو کر کہتا ہے، آپ کا حکم مجھ پر نہیں چلے گا، میں نہ تو اس گھر سے کہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کی زندگی سے، جو کرنا ہے کر لیں۔ وجدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں رہنے دوں گا؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہے آپ بھی نہیں چاہتے میں یہاں سے کہیں جاؤں۔ ہیر وجدان کے مزید قریب آتے ہوئے کہتی ہے، میری آنکھوں کو جھوٹ بولنا آتا ہے، تبھی تو اتنی آسانی سے تمہیں بیڈ تک لے آیا تھا۔ وجدان ہیر کو غصہ دلانے کا پورا ارادہ کر چکا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ شوہر ہے، جو ہوا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ہیر پرسکون انداز میں جواب دیتی ہے، اگر غلط آپ کو لگتا ہے، آپ کو اس کاغذ کے ٹکڑے کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 3 بول دیں چلی جاؤں گی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دھڑکتے ہوئے دل سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں لگتا ہے میں بول نہیں سکتا؟ وجدان چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کر سکتے ہیں، شاید کرنا بھی چاہتے ہیں، پر مت کرنا۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی، بلکہ بھیگی ہونے لگی تھی۔ ہیر سر جھکا کر خود کو رونے سے روکتی ہے، کچھ ہوا ہے وجدان، مجھے بتا دے، شاید مدد کر دوں۔ آپ ایسے نہیں ہیں، پھر کیوں ایسے بن رہے ہیں؟ ہیر ٹوٹے ہوئے لہجے میں وجدان کی شرٹ کا کونا آہستہ سے پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے، وجہ تم ہو، تمہاری موجودگی ہے، نفرت ہو رہی ہے تم سے یار، گھن آ رہی ہے مجھے۔ وجدان کی بات ہیر کے ہاتھ لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگتے ہیں۔ وجدان ایسے مت بولو، ہیر روتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ وجدان اپنی شرٹ سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہتا ہے، یار سائن کرو اور جاؤ، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو تم میرا؟ وجدان سخت لہجے میں کہتا ہے اور اپنی شرٹ جھاڑتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان کے الفاظوں پر ہیر سر جھکا کر رونے لگ جاتی ہے، میں سائن نہیں کروں گی، طلاق دینی ہے تو مجھ سے دے، ان ٹکڑوں سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں مجھ سے۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہتی ہے، تم اتنا ڈیزرو نہیں کرتی ہو کہ میں تمہیں مجھ سے طلاق دوں، لفظ برباد نہیں کرنے تم پر، سائن کرو، چیک اٹھاؤ، علی چھوڑ آئے گا تمہیں تمہارے ڈیول کے پاس۔ ہیر کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد بے رخی سے کہتا ہے، مجھے نہیں جانا ڈیول کے پاس۔ ہیر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، تو کہاں جاؤ گی اتنی بارش میں، سڑک پر رہو گی؟ وجدان ہیر کی طرف متوجہ ہوئے لیونگ ایریا کے دروازے سے باہر گارڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیوں کہیں جاؤں گی، یہ گھر ہے میرا، یہیں رہوں گی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں جان سے مار دوں گا میں تمہیں اگر تم میری نظروں کے سامنے سے نہیں گئی۔ ہیر کو گھورتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہتا ہے، ضرورت نہیں پڑے گی اس کی، آپ کے الفاظ مارنے کے لیے کافی ہیں مجھے۔ ہیر اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے، جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں نہیں جاؤں گی، نہ طلاق لوں گی، نہ اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، بہت شوق ہو رہا ہے میری رکھیل بننے کا۔ وجدان ہیر کو بازو سے پکڑے اپنے سامنے کیے کہتا ہے، میں تو بیوی ہوں، رکھیل تو آپ بنا رہے ہیں مجھے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہیں زندہ لاش بناؤں تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وجدان ہیر کو جھٹک کر خود سے دور کرتا ہے، مجھے آج تک موت سے ڈر نہیں لگا ہے وجدان، کیونکہ ہر قسم کی موت ہر دن میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔
ان پیپرز پر سائن چاہتے ہیں نا آپ؟ ہیر کہتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے اور کاغذات اٹھاتی ہے۔ ان پر سائن کر کے رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہیر ہوا میں کاغذ بلند کیے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے ہیر کے۔ جب کاغذ ہی نہیں بچیں گے تو سائن کس پر؟ ہیر کاغذات کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر، وجدان غصے میں چیختا ہے۔ کاغذ تو نہیں رہے اب کیا؟ ہیر زمین پر کاغذ پھینکے ان پر چلتے ہوئے ٹیبل سے چیک اٹھائے وجدان کی طرف دوبارہ بڑھنے لگتی ہے۔ کاغذ تو ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اب ان کی مدد سے تو مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے آپ۔ الفاظوں پر مجھ پر استعمال کر کے ضائع تو نہیں کریں گے؟ آپ کے حساب سے میں بکاؤ ہوں، 2 کی لوز کیریکٹر لڑکی ہوں؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو اپنے دماغ کی رگیں تن رہا تھا غصے کے مارے۔ مجھ سے دور کیسے جائیں گے اب؟ ہیر گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں محبت نہیں کرتا، تم صرف ضد تھی میری۔ اب عادت بن جاؤ گی آپ کی فکر نہ کریں، اور میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈیول کی بیٹی ہوں، امریکہ کے سب سے بڑے ڈان کو اغوا کر کے نکاح کر سکتی ہوں، تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پہلے تو پیار نہیں تھا، لیکن اب حد سے زیادہ ہے۔ سوری ڈیئر ہسبینڈ، میری واپسی کی خواہش دل سے نکال دیں آپ۔ جیوں گی مروں گی، جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہیر مسکراتے ہوئے وجدان کے قریب آتی ہے۔ جس نے کروایا ہے آپ سے، اس کی قبر کا انتظام میں خود کروں گی، اور سفید پھول بھی چڑھاؤں گی اس کی قبر پر۔ ہیر چیک وجدان کے سینے پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہتے ہی وجدان کے گال پر کس کیے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر دوسرے فلور پر چلی جاتی ہے۔ کیا پاگل لڑکی ہے! وجدان چیک کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جانا تو پڑے گا تمہیں، رہنے تو نہیں دوں گا میں۔ وجدان چیک زمین پر پھینکتے ہوئے ہال میں موجود اپنی ماں کے بند کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ کمرے میں جاتے ہی دروازے کو اندر سے بند کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود پرفیوم کی بوتل کو گھماتے وہ ڈریسنگ کو سائڈ کرتا ہے۔ پرفیوم گھماتے ہی ڈریسنگ ٹیبل سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ہٹتے ہی سامنے کی طرف دیکھتا ہے، جہاں گرے رنگ کا مضبوط لوہے کا دروازہ ہوتا ہے۔ وجدان دروازے میں پاسورڈ لگائے وہ اندر کی طرف داخل ہوتا ہے۔ اندر جاتے ہی وہ دروازہ بند کیے اندر روم میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر وہ بالکل باہر جیسے سیم پرفیوم کی بوتل کو گھمائے ڈریسنگ ٹیبل واپس اپنی جگہ پر کرتا ہے۔ کمرے کی لائٹس آن کیے وہ پلٹ کر دیکھتا ہے، دیوار پر لگے ٹیبل پر پڑے بہت سارے کمپیوٹرز آن ہو جاتے ہیں۔ وجدان سرسری سی نظر ان پر ڈالے وہاں بنی بک شیلف رنگ کے اندر خالی ایک بندے کی جگہ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ اندر جاتے ہی وہ ایک بک کھینچتا ہے جس سے پوری شیلف جگہ سے ہلتی زمین کے نیچے جانے لگتی ہے۔ وجدان 2 فلور زمین کے نیچے جاتا ہے، اور جاتے ہی وہ اپنے ہاتھوں کی چٹکیاں بجاتے ہوئے پورے فلور کی لائٹس آن کرتا ہے۔ نیچے کی جگہ بہت زیادہ بڑی، اتنی بڑی تھی جتنی جگہ وجدان نے گھر کے آس پاس کے جنگلات کی ہوئی۔ اوپر سے ایک کھلا میدان، کچی جگہ، نیچے سے مضبوط پکا گوڈاؤن جہاں پر 5 رنگ کی لائٹس لگی ہوئی تھیں، لال، ہری، نیلی، پیلی اور سفید۔ وجدان کی چٹکیوں کی آواز پر پورے فلور کی لائٹس آن ہونے لگتی ہے۔ وجدان کے علاوہ اس جگہ پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وجدان کی آہٹ، اس کی چٹکیوں کی آواز وہاں کے سائلنسرز میں قید تھے۔ وجدان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اپنی موجودگی کا بتانے کے لیے۔ وجدان بک شیلف سے تقریباً 18 قدم آگے بڑھتا ہے اور پورے گوڈاؤن کی رنگ برنگی لائٹس کے درمیان جا کھڑا ہوتا ہے، اور سر اٹھا کر وہ گہری سانس لیتے ہوئے پورے گوڈاؤن کی طرف دیکھتا ہے، جو ہر طرح کی گنوں سے بھری پڑی تھی۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں اس کا ڈر بنانے کی وجہ یہ گنیں تھیں، جن کی اسمگلنگ کر کے وہ ڈارک ویب بنائے خاموشی سے لوگوں پر ڈر بنانے کے ساتھ ساتھ راج کر رہا تھا۔ بظاہر ایک بزنس مین جو لوگوں سے اپنی پسند کی زمین حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، وہ کرمنلز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بندے خاموشی سے پورے دنیا کے ہر کونے میں اپنی بنائی ہوئی گنز کی اسمگلنگ کر کے اپنا نام، اپنی طاقت، اپنی مانسٹر کی پہچان کو ہر طرف پھیلائے جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ کی پولیس، چائنا کی پولیس اور نہ جانے کتنے ملکوں کی پولیس اس کو ڈارک ویب چلانے کے جرم میں اور گنز اسمگل کرنے کے جرم میں پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ عام انسان اس سے بچ نہیں پاتا ہے تو اس کے دشمنوں کا بچنا ناقابل قبول بات تھی اس کے لیے۔ وجدان ان گنوں کو دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور بڑھتے ہوئے وہ اچھے سے وہاں موجود ہر گنوں کا اچھے سے معائنہ کر رہا تھا۔ گنوں کا معائنہ کرتے ہوئے وجدان اپنی پسندیدہ گن کو، دنیا کی سب سے مہنگی ترین گن جو اربوں خربوں کی قیمت میں تھی، وہ اس کی پسندیدہ رنگ سفید لائٹ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔
وجدان ان گنوں کو دیکھتے ہوئے ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، جب سب کی گن جو ایک اکیلے شیشے میں پڑی ہوئی گن کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے وجدان دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے گہری سانس لیے ہوئے وجدان اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ گہری سانس لیے کھوئے ہوئے اس کو دیکھنے میں مصروف ہوا پڑا تھا کہ اس کے کان میں کمپیوٹر پر آتے ہوئے میسج کی آواز آتی ہے۔ وجدان دوبارہ ہاتھ کی چٹکیاں بجاتے ہوئے بک شیلف سے واپس اوپر جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی گوڈاؤن کی ساری لائٹس بند ہو جاتی ہے۔ وجدان جیسے ہی اوپر آتا ہے کمپیوٹر کے سامنے ٹیبل کے سامنے کرسی پر جا بیٹھتا ہے اور کمپیوٹر کی طرف دیکھنے لگتا ہے جہاں اس کی کسٹمر کی میسج آئے ہوئے تھے۔ اوکے، وجدان صرف یہی ٹائپ کیے، کمرے کی لائٹس بند کیے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی بوتل گھمائے وہ دروازے کو کھولتا ہے اور خود بھی جیب سے فون نکالتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہاں ہو؟ وجدان اپنی ماں کے روم میں آتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی بوتل سے دروازے کو چھپاتے ہوئے وہ دوبارہ باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کہاں ہو؟ وجدان علی کو فون کرتا ہے۔ ڈیلیوری پہنچانی ہے، جلدی واپس لوٹو، وجدان حکمانہ لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر واپس ہال کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ گیلے بالوں میں بلیک کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے، شرٹ کی بازو کونیوں تک فولڈ کیے، ہیر کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریج سے باکس والے نگٹس نکال کر اسے گرم آئل میں فرائی کرنے کے چکروں میں ہوتی ہے۔ ہیر اپنے کام میں مصروف وجدان کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ اس میں ڈال لو یا رکو ابھی۔ ہیر ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ڈال دیتی ہوں اس میں بس۔ ہیر ڈبے کو کھول کر نگٹس آئل میں ڈالنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر وجدان پر پڑتی ہے۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نگٹ زور سے آئل میں گرتا ہے، جس کے گرتے ہی کافی سارا گرم تیل ہیر کی کلائی پر آ گرتا ہے۔ درد میں کراتے ہوئے فوراً اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے۔ ہیر وجدان سے نظریں ہٹائے اپنے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی کلائی کو دیکھنے لگتی ہے۔ وجدان ہیر کو درد میں دیکھتے ہوئے اپنی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے بنا ہیر کی چوٹ پر توجہ دیے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پہلے ہی ہاتھ میں چوٹ لگوائی ہوئی تھی، اب سیدھے ہاتھ کی کلائی بھی زخمی کروا چکی تھی۔ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اس کا راستہ روک دیتی ہے۔ وجدان ہیر کو اپنے سامنے آتا دیکھ کر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ وجدان کی نظر ہیر کے چہرے سے ہٹ کر اس کے ہاتھ پر جاتی ہے جو جگہ لال پڑنے لگ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ اگنور کر رہے ہیں آپ مجھے۔ ہیر ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے کہتی ہے، تم بھی غیرت کھا لو، کر لو اگنور مجھے اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وجدان ہیر کے چہرے کے قریب آئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخ اور سخت لہجے میں کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہت انا پرست لڑکی ہوں میں۔ انا اور غیرت مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ انا کے نام پر مارنا اور مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ فی الحال تو بے شرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے تم میں۔ وجدان ہیر کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، بے شرمی تو نہیں ہے، محبت ہے جو آپ نے خود کروائی ہے مجھے پیار میں پاگل کر کے آپ خود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہیر مایوسی سے دھیرے سے کہتی ہے، کیونکہ میں کرنا یہی چاہتا تھا، چاہو تو اپنے بھائی سے پوچھ لو، وعدہ کیا تھا خود سے تمہیں اپنے عشق میں پاگل کر کے چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی مجھے دھکا دے کر میرے دل کے ساتھ کھیلنے کی سزا تو تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ وجدان ہیر کو ماضی کی باتیں یاد کرواتا ہے، تو اس کا بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں، معافی کی گنجائش نہیں ہے میرے یہاں، غلطی کرو گے تو سزا ملے گی۔ وجدان اپنے فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں پر کالز آنا شروع ہو گئی تھی، اور آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ اس کا کیا؟ میرا دل دکھانے کی غلطی کی آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہیر نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، مجھے سزا دینی ہے؟ وجدان ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، چلی جاؤ، مجھے چھوڑ کر مل جائے گی مجھے سزا۔ وجدان کی باتیں ہیر کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ یہ تو آپ مجھے خود کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں ہوتا مجھ سے اب۔ آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ کر چلی جاؤ؟ ہیر روتے ہوئے کہتی ہے، مجھے تنگ مت کرو، اس سے پہلے میں کچھ کروں تمہارے ساتھ چلی جاؤ یہاں سے۔ وجدان ہیر سے دور ہوتے ہوئے کہتا ہے، ایک بات پوچھوں؟ ہیر روتے ہوئے پوچھتی ہے، ٹائم نہیں ہے تمہاری باتوں کے لیے۔ وجدان ہیر کو چھوڑے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان جیسے ہی ہیر کو کراس کرتا ہے، ہیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیتی ہے۔ ہیر ہاتھ میں چوٹ لگے ہوئے ہاتھ سے وجدان کو پکڑتی ہے۔ وجدان ہیر کے روکنے پر رک جاتا ہے، کیا سچ میں پیار نہیں کرتے؟ میرا خیال رکھنا، پرواہ کرنا، ہر چیز جھوٹ تھی۔ ہیر وجدان کا چہرہ نہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے، کیا جو میں نے پہلے کہا وہ سمجھ نہیں آیا؟ دوبارہ وہ سب سننا چاہتی ہو؟ وجدان مڑ کر ہیر کے آنسوؤں سے بھیگتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سمجھ گئی ہوں، دوبارہ سننا تو نہیں
सुनना तो नहीं चाहती पर उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। हीर वजदान के चेहरे को की तरफ देखते हुए पूछती है कहती है, यकीन कर लो आज रात है तुम्हारे पास, कल डिवोर्स पेपर्स दोबारा बन जाएंगे, साइन करना, पैसे लेना और यहाँ से चली जाना, मुफ्त में कुछ नहीं रखता हूँ मैं। फरजान अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगी। जो मैंने पहले किया कहा था वो भी आपने सुन लिया होगा। आप ही समझ जाएं, मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जाऊंगी, डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर इतना ही दूर जाने का शौक है तो 3 लफ्ज़ मालूम है आपको, बोलकर मुझे चलता करें। पेपर्स पर पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीर वजदान के करीब आए उसके चेहरे की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, डिवोर्स पेपर्स पर तो तुम्हारा बाप भी साइन करेगा। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, वो भी नहीं करेंगे। मोहब्बत करना उन्हीं से सीखी है। उन्होंने बीवी की मोहब्बत में 7 साल इंतज़ार किया था, छोड़ा नहीं था उन्हें, तो क्या मैं अपनी मोहब्बत का इंतज़ार नहीं करूंगी? हीर मुस्कुराते हुए कहती है, उनकी बीवी भी उनसे मोहब्बत करती थी पर यहाँ वो बात नहीं है। फरजान हीर की बात मुकम्मल होते ही बोल पड़ता है, तो मेरा शौहर भी करता है, बस माजी की बातें भुलाता नहीं, जिसकी वजह से अपने आज को बर्बाद कर रहा है। पर खैर। हीर गहरी सांस लेते हुए फरजान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है। एक खड़ दिमाग है तो क्या हुआ, दूसरा उससे बड़ा पागल है। मैं गुस्सा ठंडा कर लूंगी आपका, आपने मुझे हर तरीका सिखाया हुआ है आपको मनाने का। ये वजदान के चेहरे को अपने हाथों में दबाते हुए कहती है, मैं आसान नहीं हूँ जिससे तुम अपनी बातों में लगा कर मना लोगी। तुमने जो किया था उसकी सज़ा दे दी मैंने आप कुछ नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। वजदान कहते ही जाने लगता है, चले मैंने गलती की, आपने सज़ा दे दी। आप मतलब जो होगा वो सब प्योर होगा, कोई धोखा नहीं, गलती की सज़ा नहीं। वजदान हीर की पीठ की तरफ देखते हुए कहती है, अब कुछ नहीं होगा। वजदान पलटकर दो टोक लहजे में कहता है, अब तो सब होगा। हीर वजदान को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, दिमाग खराब मत करो, हीर पहले ही बहुत ख़राब है। वजदान गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस बारे में अपनी मामा से शिकायत करते, मुझसे नहीं। मैंने दिमाग ख़राब करने वाला कुछ नहीं किया। अलबत्ता अगर आप सीधी तरह अपने ना पटे और शराफत से पहले वाले ना बने तो फिर यकीनन आपका दिमाग मैं हर तरह से ख़राब करूँगी। हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए गार्डन में होती बारिश की तरफ देखते हुए कहती है, एक दिन की बात है, आज रात बर्दाश्त करूंगा, कल से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उंगली उठाकर मौन करते हुए कहता है, मैं रास्ता, मेरी मंजिल तो आप ही है, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं होंगी। हीर वजदान के करीब आते हुए कहती है, वैसे गुस्सा जचता है, कर ले जितना करना है, आपको हर चीज़ की छूट है, पर हद से ज़्यादा करके अपना और मेरा नुकसान न करवाइएगा, मसला हो जाएगा, मेरे करीब मत आओ। फैजान हीर के पेट पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहता है, क्यों, नीयत खराब हो रही है? हीर हंसते हुए शरारती लहजे में पूछती है, गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं गुस्सा आ रहा है। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी नफरत करते हैं मुझसे, मेरा वजूद अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है आपसे। हीर की सांसें अटक चुकी, वो ना ले पा रही थी ना छोड़ पा रही थी। हाँ, नहीं हो रहा है, पर शर्म तो तुम्हें भी नहीं आ रही? इतना बुरा भला कह रहा हूँ, धुतकार रहा हूँ मैं तुम्हें, जा तो नहीं रही हो तुम? फरजान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। हीर जवाब देती इससे पहले बाहर आसमान में ज़ोर से गरजदार आवाज़ में बिजली गरजती है। अल्लाह ताला को भी पता है आपके रवैये पर मेरे अंदर कितना तूफ़ान उठ रहा है। उसे ठंडा करने के लिए वो बारिश किए जा रहे हैं। हीर खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है। हीर बाहर गार्डन में बारिश होते देखते हुए कहती है, और कहते ही वो गहरी सांस लिए वजदान की तरफ मुतवज्जा होती है। अब धुतकार ले कर ले, इग्नोर बदतमीज़ी करनी है वो भी कर ले, बुरा भला कहना है वो भी कह ले, जब तक बर्दाश्त कर सकी करूँगी। जिस दिन सब्र ख़त्म हुआ उस दिन ऐसा इग्नोर करूँगी आपको, आपके वजूद पर अफसोस ना हुआ तो कहना। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहती है। चोट लगे हाथ को वो इतनी जोर से भींचती है कि उसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। तो कर लो ना इग्नोर, इंतज़ार किस चीज़ का कर रही हो? वजदान तल्ख लहजे में कहता है, पता नहीं पर दिल चाह रहा है कि इंतज़ार करूँ, यहीं रहूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों की मुट्ठियां खोलते हुए कहती है, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम? वजदान गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है। एक तो उसे गुस्सा हीर पर और उसकी ढिठाई पर आ रहा था, और दूसरा उसके फ़ोन पर जो वाइब्रेशन पर था, पर लगातार बजे जा रहा था। अगर इस वक्त मुझे जाना ना होता तो तुम्हारी बात का जवाब अच्छे से देता। वजदान उंगली उठाकर गुस्से में कहता है, हाँ आप कहीं जा रहे थे? हाँ, आप कहीं जा रहे हैं? हीर हैरानगी से किचन की तरफ देखते हुए कहती है, तुमसे मतलब? वजदान सख्त लहजे में देखता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। आह, रुक जाए।
हीर वजदान के सामने दोबारा खड़ी होकर रास्ता रोकती है। क्या है? वजदान गुस्से में कहता है, देखिए ये वाला जुल्म ना करे, आपकी वजह से मैं पहले ही 2 दिन से भूखी हूँ, अगर अब रही तो मैं मर जाऊंगी। हीर रोत सी शक्ल बनाते हुए कहती है, तो मर जाओ, मैं क्या करूँ? वजदान कहते ही हीर को क्रॉस किए वहां से जाने लगता है कि हीर उसका हाथ पकड़े वजदान की जोर से दीवार की तरफ धक्का देती है। हीर वजदान हीर की हरकत पर दहाड़ते हुए कहता है, मर जाओ, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको? हीर वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है, हाँ नहीं पड़ता, मरना है तो मर जाओ। वजदान दीवार से हटते हुए कहता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मुझे पता है नफरत नहीं करते, मुझे पता है जिसकी सज़ा दे रहे हैं उसके आप पहले ही मुझे माफ़ कर चुके हैं, फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? हीर वजदान के करीब आते रोते हुए कहती है, जो पहले किया वो नाटक था, जो अब कर रहा हूँ यही मैं हूँ। वजदान हीर को बाजू से मजबूती से पकड़े अपने से दूर करते हुए कहता है, आपने कसम खा ली है मुझे मारने की? हीर रोते हुए कहती है, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना ये काम मैं खुद कब का कर चुका होता। हीर की आंखों में देखते हुए कहता और कहते हुए दीवार से हटे हीर को उसकी ताज़ा चोट लगी कलाई से पकड़कर उसे दीवार से पिन करता है, तो तोड़ ले कसम भी, जैसे मुझसे किया हर वादा तोड़ रहे हैं, मेरा दिल तोड़ रहे हैं। मेरी हीर की आंखों से निकले आंसू उसके गाल भिगोने लग गए थे। फरजान के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी हीर की आंखों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए, पर वो जल्द ही खुद को कंपोज कर जाता है। ये रोना धोना बंद करो, सिवाय गुस्सा मजीद दिलाने के, और इस वक्त ये किसी काम नहीं आ रहे हैं। फरजान हीर की कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। हीर रोते हुए कहती है, तो मैं क्या करूँ? बोला था ना, शराफत से साइन करके चली जाओ यहाँ से, फिर जा क्यों नहीं रही हो? फरजान हीर के करीब आता उसकी कलाई पर गिरफ्त बढ़ाते हुए हीर का हाथ उसी की कमर से पिन करता है। वजदान हीर के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। उसकी आंखों में देखते हुए वो पल के लिए एकटक हो जाता है। आप कहते हैं नफरत करते हैं, आप बदला ले रहे हैं, फिर मुझे महसूस क्यों नहीं होता है ऐसा? हीर रोते हुए नम आंखों से बिल्कुल धीमे लहजे में पूछती है, क्योंकि तुम सच्चाई को ना सुनना चाहती हो और ना ही महसूस करना चाहती हो। वजदान दूसरा हाथ हीर की कमर पर रखते हुए उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं मानना चाहती हूँ, पर वजह जानना चाहती हूँ। मुझे बता देना, आप ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आप नफरत नहीं करते हैं तो किस चीज़ का गुस्सा है ये? हीर वजदान के चेहरे को अपने उल्टे हाथ से पकड़ते हुए प्यार से पूछती है, मेरी हर चीज़ के पीछे वजह तुम हो, 100 दफ़ा बता चुका हूँ मैं तुम्हें, एक आखिरी बार और कहता हूँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हीर जहांगीर आलम, तुम सिर्फ जरिया थी मेरे दिल को बहलाने का, इससे बढ़कर मैंने तुम्हें कुछ और कभी भी नहीं समझा। वजदान अपने एक एक अल्फाज पर जोर देते हुए साथ ही साथ वो हीर की कलाई पर और उसकी कमर पर भी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है, फरजान ऐसे मत बोले कि बाद में आपको माफ़ी ना मिल सके। हीर का दिल फटने वाला हो गया था फरजान की तलखी उसकी बेरुखी को देखते हुए। मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूंगा, बताना पसंद करोगी? अब आप मांगेंगे भी तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हो गए हैं। हीर फरजान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाए उसके सीने पर हाथ रखे उसे धक्का देते हुए कहती है, और कहती ही वो दोबारा सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किए वो दरवाज़ा लॉक करके वहीं दरवाजे से टेक लगाए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। हीर के जाते ही वजदान गुस्से में मुड़कर अपने पीछे टेबल पर पड़ा सफ़ेद ताज़ा फूलों का वाज जोर से ज़मीन पर दे मारता है। वजदान गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरते वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है उसके ट्राउज़र की जेब में मौजूद फ़ोन फिर से बजने लग जाता है। वजदान जो फ़ोन जेब से निकाले बिना स्क्रीन की तरफ देखे गुस्से में फ़ोन भी दीवार पर दे मारता है। फ़ोन ज़मीन पर फेंकते ही वजदान अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर ऑयल और हीर का खून लगा हुआ था। रुमाल। वजदान अली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है। अली झट से वजदान के हाथ पर रुमाल रख देता है, एक हाथ में छतरी पकड़े जिसके तले वो वजदान के साथ होता है। अली और वजदान दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वजदान गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए छतरी तले खड़ी हुई एडोन्स के साथ अजरा को देखते हुए कहता है, स्टे हियर एंड गो मेक सम फूड फॉर हर। फरजान धीमे लहजे में कहता है, ये यस मॉन्स्टर। वो हिचकिचाते हुए उसकी बात मानकर छतरी एडॉन्स को दिए वो घर में जा चुकी थी। डिलीवरी पहुंचानी है, उसकी तैयारी करो, बैक गेट से अंदर जाना और अकेले जाना, समझ गए? पहले पैसे फिर डिलीवरी। वजदान हुक्माना अंदाज में कहता है, आप कहीं जा रहे हैं? अली ना चाहते हुए भी वजदान से सवाल कर बैठता है, क्योंकि गोडाउन में वो अपने अलावा किसी को भी जाने नहीं देता था। आज वो खुद अली को इस चीज़ की इजाज़त दे रहा था, तो थोड़ी हैरान कुन बात लग रही थी। हाँ काम है, मैं वो निपटाता हूँ,
تم یہ کرو۔ مرجان کہتے ہی گاڑی میں سوار بارش میں پھر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ مرجان کے جاتے ہی علی ایڈامس کو اپنے ساتھ لیے گھر کے پیچھے والے دیوار میں بنے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے گن لینے کے لیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ بھی کافی بڑا ہو چکا ہے۔ ناول بھی ابھی بہت زیادہ نہیں بچی ہے، تھوڑی ہی بچی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جلدی پوری ہو جائے گی۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔